يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اس سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، 19 نمبر۔ پچھلی آیتوں میں توبہ کا تذکرہ تھا کہ کن لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، کن لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے، اور اس سے پہلے معاشرے میں اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کی سزا کا ذکر تھا۔ اور آپ سے کہا گیا تھا آگے پھر سے عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ جو زمانہ جاہلیت میں ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس کا بیان آگے ہے۔ اب یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کریمہ میں بھی زمانہ جاہلیت میں جو ظلم ہوتا تھا عورتوں کے اوپر، اس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ وہ اس طرح کی ناروا سلوک نہ کریں۔ ہوتا کیا تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب باپ مرتا، بیوہ چھوڑ کر جاتا، اپنی بیوی بیوہ ہو جاتی، تو سوتیلے لڑکے اس ماں کو جس طرح باپ کی میراث میں زمین جائیداد ہوتا ہے، تو بیوہ کو بھی زمین جائیداد کی طرح اپنی ملکیت میں رکھتا، اسے آزاد بھی نہیں کرتا کہ وہ کہیں جا کر کے دوسرا نکاح کر کے شادی کر کے اپنا گھر بسائے، اور اسے اپنے انڈر میں اپنے زیر حکومت رکھتا۔ جس طرح سے کوئی آدمی کو کار مل گیا، کوئی پیسہ مل گیا، تو جس طرح سے وہ اس کی حفاظت، اس طرح سے اچھا سلوک بھی نہیں کیا جاتا تھا اس عورت کے ساتھ، اس بیوہ کے ساتھ، اور اس کو ایک مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ یہ ناروا سلوک عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اور کبھی کبھی تو یہ سوتیلا لڑکا شادی بھی کرتا تھا اس سے، اپنے باپ کی بیوی سے، ایک طرح سے ماں ہے، وہ سوتیلی ماں سے نکاح بھی کرتا تھا، دوسری جگہ نکاح کرنے نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ نکاح کرے گی تو یہ ساتھ میں اپنا مال وال بھی لے کے جائے گی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ لاس ہو جائے گا۔ کہیں سے بھی میرا باپ کا مال کیا نہ ہو جائے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے، سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں رہے۔ تو یہ جوان بیٹا اس طرح کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کو تو پہلے سے بھی نہیں ملتا تھا، عورتوں کو بھی میراث میں حقوق نہیں ملتا تھا، بچوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، ایک عورت نے آ کر کے شکایت، یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میرا شوہر کا جو لڑکا ہے، میرا سوتیلا لڑکا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ میرے کو آزاد بھی نہیں کرتا کہ میں کہیں دوسری جگہ نکاح کر کے اپنا آزاد بھی نہیں کرتا، اور میرے کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، مجھے کیا کرنا چاہیے یا رسول اللہ؟ آپ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ مجبوری ہے، ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں حکم نازل کرے گے، تسلی دی۔ چنانچہ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ورث یرث کے معنی وارث بننا، ان ترثوا النساء، عورتوں کے تم وارث بن جاؤ، کرہا زبردستی، طوعا کے معنی خوشی، کرہا کے معنی
زبردست طوعاً و کرہا بول کر کے قرآن میں. تو زبردستی تم عورتوں کو اپنا مال سمجھو، اپنی ملکیت سمجھو، اور اس کے ساتھ زمین جائیداد کی طرح سلوک کرو. ارے عورت ذات ہے، وہ انسان ہے، کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے؟ اجازت نہیں ہے تمہارے لیے، جائز نہیں ہے. تو یہ ایک اللہ نے منع. اور ایک کیا ہوتا تھا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. اور عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ایک ظلم یہ ہوتا تھا، اس کی اللہ نے تردید فرمائی مذمت کے ساتھ سے، کہ جس عورت کے ساتھ اسے اچھا سلوک نہیں کرنے کا ہوتا ہے، ان کی بنتی نہیں اس عورت سے. تو اب آپس میں اگر نہیں بنی تو کیا کرنا چاہیے؟ آزاد کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، روک کر کے رکھتے تھے. کیونکہ آزاد کرنے میں کیا ہوتا تھا، مال واپس کرنا پڑتا تھا، مہر دیا ہوا. اس لیے یہ کیا کرتے تھے، روک کر کے رکھتے تھے، آزاد بھی نہیں کرتے تھے. اور جب اپنے ملک کے کیا کہتے ہیں اپنے نکاح میں ہوتی تھی وہ، تو ان کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کرتے تھے، آزاد بھی نہیں، اچھا برتاؤ بھی نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ. عورتوں کو روک کر کے مت رکھو، اس مقصد سے لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے سکو اس مہر میں سے جو تم نے اسے دیا ہے. سمجھ رہے؟ مہر جو دیا ہوا ہے وہ مجبور ہو کر کے واپس کرے. بھائی مجھے تم نے جو مہر دیا ہے نا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، میرے ساتھ ایک اچھا سلوک کرو، یا تو میرے کو چھوڑ دو یا میرے ساتھ. تو مجبور ہو کر کے دیا ہوا مال واپس کرے. اس نے جو کچھ بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اب شادی کے وقت میں مہر تو دیتے، وہ مجبور ہو کر کے کیا کر دے، مہر واپس کر دے. اس غرض سے یہ کیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اس کو روک کر کے رکھتے، آزاد بھی نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح بیوی جیسا سلوک بھی اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے، تاکہ مجبور ہو کر کے وہ عورت کیا کرے، لیا ہوا مہر کا پیسہ اس کے واپس کر دے شوہر. اس غرض سے کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، روک کر کے رکھتے تھے. فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان عورتوں کو روک کر کے مت رکھو، اس غرض سے لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے سکو. اس غرض سے تم انہیں روک کر کے مت رکھو، یا تو بیوی بنا کر گھر کو، یا پھر آزاد کر دو طلاق دے کر. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر ہاں وہ عورتیں اگر بدکاری کا ارتکاب کرے، کوئی فحش کام کرے، کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو پھر ایسے میں تمہیں کیا کرنے کی اجازت ہے، مہر کو واپس لینے کی اجازت ہے. عورتیں، اب یہ جو کھلی ہوئی بے حیائی ہے، اس سے مراد کیا ہے، دو مطلب ہے اس کے. کھلی ہوئی بے حیائی سے ایک تو بد زبانی، بد کلامی، زبان بہت چلاتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اب کیا کیا جائے، ایسی عورتوں سے مہر کا تھوڑا پیسہ لے کر کے اسے آزاد کرنے کی اجازت ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ کھلی ہوئی بے حیائی سے مراد زنا کا ارتکاب کرنا، کہ اگر کوئی عورت اس کا کسی اور مرد سے ناجائز تعلق ہے اور تم کو پتہ چل جائے، تو پھر ایسے میں پورا مہر واپس لے کر کے اسے واپس آزاد کرنے کی طلاق دینے. یہ کب ہے، جب تک زنا کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی الگ سے قانون نہیں آئے. ابھی گزشتہ آیت میں آپ نے سنا کہ اگر کوئی عورت سے زنا ہو جائے تو اسے کیا کیا جائے، مرنے تک اسے گھر میں قید کیا جائے. آئے نا جی پیچھے، مرنے تک اسے قید کیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ زنا کی سزا کا اعلان کر دیا کہ جو غیر شادی شدہ ہے انہیں 100 کوڑے لگائے جائے، جو شادی شدہ ہیں انہیں پتھر مار کر سنگسار کر کے کیا کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس زمانے کا حکم تھا جب زنا کا باقاعدہ قانون نازل نہیں ہوا، زنا کرنے پر کیا سزا. اس ٹائم پہ کیا تھا کہ اگر کوئی
بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس عورت سے پورا پورا مہر واپس لے کر کے اسے کیا کر سکتے، آزاد کرنے کی اجازت ہے۔ اب نہیں، اب چونکہ زنا کا الگ سے قانون نازل ہوا، اس کی سزا کا اعلان ہو گیا ہے، اب پورا پورا مہر اگر دے کے رہیں گے تو واپس لینے کا اختیار نہیں، مرد کو نہیں لینا چاہیے، فائدہ تو اٹھایا ہے، اب پھر سے واپس لینے کا کیا مطلب ہے؟ طلاق دیتے وقت پورا مہر واپس لینے کی اجازت نہیں، اگر عورتوں سے بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم عورتوں کو روک کر کے مت، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس غرض سے تاکہ تم دیا ہوا جو کچھ بھی تمہارا مال ہے اس کو تم واپس لے سکو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر ہاں وہ عورتیں اگر کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر اجازت ہے، یہ اس وقت جب کہ زنا کے تعلق سے باقاعدہ سزا کا اعلان نہیں ہوا۔ اب یہ حکم، اس کے بعد فرمایا وعاشروہن بالمعروف، دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، معروف طریقے سے، دستور کے مطابق ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ عورتیں جن سے کہ نکاح ہو جاتا ہے وہ ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں، مردوں کے گھر میں آ جاتی ہیں عورتیں، بیچاری ماں باپ بھائی بہن سارا خاندان پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کر کے وہ کیا کرتی ہیں، اتنی بڑی قربانی دے کر کے وہ آتی ہیں تمہارے پاس، تو تمہیں چاہیے تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یہ آرڈر دیا، اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے۔ سمجھ رہے؟ اپنی منکوحہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یہ عورتیں تمہاری بیوی ہو سکتی ہیں تو تمہاری بیوی ہونے کی وجہ سے وہ تمہاری نوکرانی نہیں ہو جاتی، سمجھ رہے؟ وہ ہماری بندی ہے، جس طرح تم ہمارے بندے ہو عورتیں بھی تو ہمارے بندے ہیں، تو تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، سمجھ رہے؟ مردوں کو پڑھنا چاہیے ان آیتوں کو، نہیں تاکہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ وہ کر سکے۔ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، شادی تو کر کے لائے لیکن اب دیکھ رہے ہو جمنے کا دکھتا نہیں، کسی بھی وجہ سے تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، زبان چلتی رہتی ہے، جواب دیتی ہے، بات نہیں مانتی وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر تم عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، اب تمہارا دل کیا ہو گیا، کہنے لگا کہ نہیں بھائی یہ میں نے غلط قدم اٹھایا، میں اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے میں نے بہت غلط فیصلہ کیا، اس عورت کے بجائے کسی اور عورت سے میں شادی کرتا تو شاید میری ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی، میں نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے جو کیا بولتے ہیں ازدواجی زندگی کو بیلنس کے ساتھ کس طرح سے اچھے انداز کے ساتھ گزارنا چاہیے، اللہ نے زبردست حکم دیا مردوں کو، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، دیکھو اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کو رکھا ہو، جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ اس کے اندر بہت سارا خیر اور بھلائی رکھ دیا ہو، اس لیے تم کو ناپسند ہوتے ہی تم کیا نہ کرو، اسے اپنے گھر سے نکالو مت، ہو سکتا ہے اس ناپسندہ چیز میں اللہ نے کیا کر دیا ہو، بہت سارا خیر رکھا ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سمجھ میں نہیں؟ بعض عورتیں ہوتی ہیں دکھنے میں بدصورت ہوتی ہیں، سمجھ رہے، لیکن اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی، آنکھوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے انہیں برابر نہیں، میں اس سے اچھی دوسری تھی، ایسا عادتیں اخلاق کیریکٹر اچھے۔ بعض عورتیں دیکھتی میں خوبصورت ہے لیکن عادت اخلاق ایک دم خراب، سمجھ رہے۔ بعض ہوتے ہیں جو عورتیں کہ آدمی پسند نہ پسند کرتا ہے اس کو، اچھا نہیں لگتا اس کو، اس کے ساتھ رہنا کا، لیکن مجبوری کیا کرنے کا، اولاد کبھی اس کی کیا ہو جاتی ہے، زبردست بنتی ہے۔ عورتیں کبھی بدھو ہوتی ہیں، بد اخلاق ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو اولاد ہوتی ہے نا وہ اولاد بہت ذہین ہوتی ہے،
اس اولاد سے وہ متقی نیک. اب ظاہر سی بات ہے یہ سب آئندہ کی بات نا. اس لیے اللہ فرماتے ابھی فی الوقت تم جس عورت کو ناپسند کرتے ہو نا، ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے بہت سارا خیر رکھا ہو. ایسا ہوا ہے کہ نافرمان عورت کے بچے ایک دم زبردست عالم حافظ متقی پرہیزگار بن گئے. جس عورت کو ناپسند کرتا تھا اس عورت سے ایسی اولاد پیدا ہو گئی جس اولاد نے اس کا باپ کا نام روشن کر دیا. یہ خیر کثیر اللہ فرماتے تم کو نہیں معلوم، اللہ نے رکھا ہو. اس لیے کبھی بھی میرے کو ناپسند ہے بولتے کیا نہ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرو، ان کو ایک دم سے آزاد مت کرو. ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہو. کیا بولو نہیں، انسان کی عقل، اس کی سمجھ، اس کی نگاہ، اس کی سوچ سب کچھ لمیٹڈ ہے نا، محدود ہے. آدمی جلد بازی میں فیصلہ کرتا ہے انہیں میرے کو پسند ہے بس، نہیں بہت زبان چلاتی ہے، بہت ایسی ہے ویسی. اللہ فرماتے تھوڑا صبر کرو، ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ نے خیر رکھا ہو، اس سے ہونے والی اولاد تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں سے مردوں کو پیدا کرتے، مردوں سے زندہ کو پیدا کرتے، عالموں سے جاہلوں کو، جاہلوں سے عالموں کو پیدا کرتے، نافرمانوں سے فرما برداروں کو، فرما برداروں سے نافرمانوں کو پیدا کرتا ہے. وہ بہت قدرت والا اللہ ہے. نہیں دنیا میں ایسا ہوا ہے انبیاء کی اولاد نافرمان اور نافرمانوں کی اولاد انبیاء. ابراہیم علیہ السلام کا والد کون ہے؟ مشرک ہے. ابراہیم علیہ السلام کیسے؟ نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کا ایک بیٹا کیا بھی بنا ہے؟ نافرمان بھی بنا ہے. اس لیے فرمایا جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر کیا رکھ دیا؟ خیر کثیر رکھ دیا. اور یہ جو صرف ازدواجی زندگی کے لیے نہیں ہے، زندگی کے دوسرے جو شعبے ہیں ہمارے، اس میں بھی ہمیں یہ چیزیں کام آتی ہیں. سمجھ رہے؟ سمجھو کہ ہمارا فلائٹ کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا. کیا کرنے کا ابھی پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں تو 1 دن ہمارے کو رہنا پڑتا ہے. سمجھ لیٹ ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا فلائٹ جو چھوٹ گیا وہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ نقصان ہوا. بھائی آئین اسی وقت پر معلوم ہوا وہ فلائٹ کیا ہو گیا، آگے چل کر کے بلاسٹ ہو گیا. دیکھ اب دکھنے میں ہمارے کو ناپسند ہوا، بعد میں دیکھے تو کیا لگا؟ اچھا چھوا میں اس میں سوار نہیں ہوا. نہیں لگتا کہ نہیں؟ سر ہوتا ہے زندگی میں، کبھی بھی ایسا ہوتا ہے. جس چیز کو ہم ناپسند کرتے اس میں اللہ نے خیر رکھا ہو، ہمیں سوچنا چاہیے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے بول کر کے سوچنا. جو بھی ہوتا ہے تو اب نکاح تو ہو گیا ہے، بیوی تو بنا لیا ہے، جنم جنم کا ساتھی ہے، اب کیا کرنے کا؟ اس کو نبھاؤ. فرمایا اگر تم کو ناپسند ہو تب بھی تم کیا کرو؟ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر کیا کر دیا؟ خیر رکھا ہو. ایک دم سے تم کو ناپسند چھوڑو مت اس کو. ہر ایک کے اندر خوبیاں خامیاں دونوں ہوتی ہیں نا. پوری خوبی چھو خامیاں نہ ہو ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ خود مرد نہیں ایسا تو پھر عورتوں کے سلسلے میں ایسا کہ میرے کو ایک بھی A to Z پورا 100% اچھی رہنا، انہیں ایک بھی اس کے اندر خرابی نہیں رہنا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر خرابی رہے گی، اپنے اندر بھی خرابی رہے گی. رہے گی کیا ہے ہر ایک کے اندر خامی بھی ہے خوبی بھی ہے. تو اللہ فرماتے خامیوں کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر خوبیاں جو رکھی ہیں اس کے ذریعے سے تمہارے کو بہت فائدہ ہو. سوچنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے بس، ہے نا. ہر ایک کا انداز سوچنے کا الگ الگ ہوتا ہے. اللہ فرماتے سوچنے کا انداز ایسا رکھو کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو سوچو اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہو. اس لیے کبھی تم کیا نہ کرو اس کے ساتھ بدسلوکی مت کرو. تم کو ناپسند ہوتے اچھا برتاؤ کرو. وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. علماء لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی کھڑی ہو گئی، اس کا بیٹری سیل کیا ہو گیا؟ ویک ہو گیا، ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے گھڑی کھڑی ہو گئی ہے. اب اس گھڑی کی کوئی قیمت ہے؟ دکھنے گئے تو اب اس کو اگر آپ سیل ڈالیں گے تو وہ گھڑی چلتی ہے تو اس کی کیا ہے اہمیت، نہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، بس وہ کھڑی ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑی جس کو مطلب ہر ایک آدمی ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے اس کو ٹنگایا گیا ہے وہ مقصد پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، وقت نہیں دکھاتا ہے نا. وہ گھڑی کا کام کیا ہے؟ وقت دکھانا، وہ وقت نہیں دکھا رہا ہے. تو گھڑی جو وقت نہیں دکھاتا ایسی گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ نہیں
दिन में 2 मरतबा वो भी सही वक्त दिखाता है। फिर सोचने का अंदाज ऐसा है, नहीं भाई है, इसके अंदर भी खूबी है। क्या है? दिन में 2 मरतबा सही वक्त बताता है, एक सुबह में एक शाम। समझो कि 6 बजे रुक गई तो सुबह में 6 बजे बराबर वक्त दिखाता है, शाम में 6 बजे बराबर वक्त दिखाता है। ऐसा अगर सोचेगा तो आदमी, औरत के साथ भी ऐसा सोचो ना, बेचारी इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आई है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आई है, उसके अंदर ये खराबी, अरे खूबी भी तो है, उस खूबी को रखो ना सामने। इंसान की आदत है कि कहाँ उसकी इंसान की खराबी रहती है उसी पर उसकी नज़र जाती है, उसकी खूबियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कौन सी कि उसके साथ गलती उससे हो गई, उसी को लेके बैठ गया, अब उसकी ज़िंदगी भर की खूबियों को नहीं नज़रअंदाज कर देता। हर एक के साथ ऐसे ही, हमें किसी से कोई दुश्मनी हो गई, किसी से कोई नाइत्तेफाकी पैदा हो गई, उसकी सारी खूबियों को हम क्या कर देते, भूल जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम मिसाल सुनते कि नहीं, 100 बकरों में अगर 99 बकरा सफ़ेद है, एक बकरा काला है, तो आदमी की निगाह कहाँ जाती है? तो काले की तरफ ही जाती है। ऐसे हम लोग आदमी को खूबियों की तरफ हमारी निगाह जाती नहीं, खामियों की तरफ जाती है। अल्लाह फरमाते हैं जिसके अंदर तुम खामी देख रहे हो, जिसे तुम नापसंद करते हो सकता है अल्लाह ताला उसके अंदर खैर रखा हो, एकदम से तुम फैसला मत लो कि इसे तो बहरहाल आज़ादी करना है, नहीं, ज़रा सब्र करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, अल्लाह उसके अंदर तुम्हारे लिए। और अब कितने लोग इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ही गुजार रहे हैं, क्या करने का, खर के लाए, अभी क्या करने का, कुछ नहीं कर सकते। वो अभी सोचते हो अभी अगर मैंने इसको तलाक दे के दूसरे को लाया, वो आने वाली इससे भी बदतर हो गई तो नहीं भाई, जो है उसमें एडजस्टमेंट करेंगे, अल्लाह इसमें खैर रखा होगा, ऐसे चलाने का। वो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, आज का ज़माना कैसा मालूम, पहले क्या कर लेने का, फ़र्क लेने का, लव मैरिज करके उन्हें मेरे सेट होते हैं क्या, नहीं होते हैं क्या, मिजाज को ऐसा ऐसा, पर उसके बाद में निकाह करने का बोलते हैं। ऐसा होता है क्या? और उसके बाद क्या बराबर रहेंगी बोल के क्या गारंटी है? हो सकता है शादी से पहले वो नाटक करके एकदम से, उसके बाद में अपने असली शक्ल दिखाते हो। ऐसा सब नहीं देखने का, ये सब ये तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है? अल्लाह के नाम पे निकाह करो, नेक से नेक औरत से निकाह करो, उसके बाद कुछ हो भी जाए एडजस्टमेंट, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतें पसली से पैदा की गई हैं, पसली टेढ़ी होती है, अब उसे तुम सीधा करने जाओगे ना टूट जाएगा, जैसे भी है उसी के साथ, उसकी ज़िंदगी उसी में, अभी टेढ़ी होना ही क्या है, उसकी खूबसूरत ही है, समझ रहे? उसी के साथ तुम क्या करते रहो, ज़िंदगी बसर करते रहो। नए 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 बात में तो ज़िंदगी में तुम्हारे को फिर निकाह करने नहीं 100% कोई परफेक्ट औरत किसी को मिलो इल्ला माशाअल्लाह मिलो। इसलिए नेकी और दीनदारी को देख करके शादी करें, बाकी जैसा भी हो एडजस्टमेंट करो। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अच्छा बर्ताव, ठीक है? ना पसंद है और हो सकता है अल्लाह ताला उसके अंदर खैर रखा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अल्लाह के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मातहतों के साथ अच्छा बर्ताव करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, किसी का हक़ मारने, किसी का हक़ ज़ाया करने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।